بہت سادہ سی لو اسٹوری تھی ان کی۔ نہ کوئی جنگجو قسم کا ولن تھا، نہ کبھی کسی طرح کا کوئی جھگڑا ہوا تھا، پھر بھی دونوں میں اٹوٹ پیار تھا، ایک دوسرے کی سنگت کی چاہ جس نے انہیں ایک مضبوط بندھن میں باندھ رکھا تھا۔ اب تم میری تعریفیں کر کے مجھے ڈسٹریکٹ کر رہی ہو، اس سے پہلے کہ میں کوئی ایسی گستاخی کر گزروں جس کے پیش نظر تم یہاں سے بھاگ جاؤ، بہتر ہے پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ شہویز کی بات پر اس کے کانوں کی لویں تک سرخ پڑ گئیں، اور ایک وہ تھا آرام سے میوزک سسٹم آن کر کے اسے ایک ایک اسٹیپ سمجھانے اور سکھانے لگا۔ وہ دوستوں کی محفل سے آج خاصی تاخیر سے لوٹا تھا۔ حویلی معمول کے مطابق اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ لمبی سی راہداری عبور کر کے وہ اپنے کمرے کی جانب ہی مڑنا چاہتا تھا جب کچن سے اسے کسی کی باتوں کی آوازیں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ اس کے قدم تھم گئے۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا تھا؟ اسے کسی مردانہ آواز کی بھنک نہ پڑتی تو وہ شاید نظر انداز کر دیتا، مگر رات کے اس وقت کچن میں موجود نسوانی آوازوں میں گونجنے والی یہ بھاری مردانہ آواز کس کی تھی، وہ جاننا چاہتا تھا۔ وہ کافی فاصلے پر تھا، اس لیے باتوں کا مفہوم صاف سنائی نہیں دے رہا تھا، بس لفظوں کی گڑبڑ ہوتی آوازیں تھیں۔ اس کے قریب آنے پر آوازیں تھم گئی تھیں، شاید اس کے قدموں کی چاپ نے سامنے والے کو خبردار کر دیا تھا۔ چوکنا سا ہوتا وہ کچن میں داخل ہوا۔ لائٹ آن تھی۔ بھابھی آپ؟ داریا کو دیکھ کر اسے شوق لگا۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کا ماتھا ٹھنکا، جبکہ داریا اپنے لرزتے قدموں پر قابو پانے کی کوششوں میں بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ میں یہاں پانی لینے کے لیے آئی تھی۔ بہانہ معقول تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس وقت پانی سے بھرا جگ بھی موجود تھا۔ شہویز کے ماتھے پر بڑے بلوں میں کمی آئی۔ میں نے سنا شاید یہاں پر کوئی اور بھی تھا۔ اس نے صاف صاف پوچھ لیا۔ ہاں، وہ دراصل میں انسٹاگرام پر ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ چاہو تو چیک کر سکتے ہو۔ تمہارے سوال کرنے کا انداز کچھ اکھڑا اکھڑا اور بے یقین سا ہے۔ داریا نے سنبھلتے ہوئے ایموشنل وار کیا۔ نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس آپ کی حفاظت کے لیے پوچھنا چاہتا تھا۔ شہویز پر شرمندگی کے مارے گھڑوں پانی آن پڑا۔ اپنی بیوہ اور پاک دامن بھابھی کے بارے میں اس نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا تھا؟ ساری رات ہی وہ خود پر لعنت ملامت کرتا رہا۔ اگلے دن جہاں داد اور لبنہ کی روانگی کے بعد شہویز اور اشال نے بھی تیاری پکڑی۔ بھابھی آپ تیار نہیں؟ رخصتی کے وقت بھی داریا کو عام حلیے میں بیٹھے دیکھ کر اشال نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ چندا، میری طبیعت کچھ ناساز سی ہے، ایسے میں تمہارے ساتھ جا کر تمہارا بھی پروگرام بگاڑوں گی۔ تم دونوں چلے جاؤ، مجھے یہیں رہنے دو۔ عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اشال نے غور سے اسے دیکھا۔ واقعی اس کے چہرے پر زردیاں گھلی ہوئی تھی۔ خیریت ہے نا بھابھی؟ آپ کہیں تو ہم رک جاتے ہیں۔ شہویز نے بھی اس کا بجھا بجھا سا چہرہ دیکھا۔